بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو عزیز ہو، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین ایک جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اور کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں، تھوڑے ہیں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان تو شمار کرتے ہیں، صحابی بھی شمار کرتے ہیں، لیکن گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں۔ کچھ لوگ تو جارحانہ انداز سے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی میٹھے انداز سے کرتے ہیں، البتہ گستاخی کرتے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ تو اس میں میرے دوستو عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ دونوں کے درمیان کیوں ہوئی، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے، گالیاں بکا کرتے تھے۔ تو یہ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ اب یہ دعویٰ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، ایک عام مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی کو گالیاں بکے، جا کے ایک صحابی دوسرے صحابی کو، اپنے سے افضل اور اعلیٰ صحابی کو گالیاں بکے، برا بھلا کہے، بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ تو بہرحال لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا۔ اب جب دعویٰ ہے تو اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا مسلمان کے لیے اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو۔ دعوے کے مطابق دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اب دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہوتی۔ اب دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو عبداللہ جدلی جو کہ تابعی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیا تمہارے ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ وہ اس پر بڑا تعجب کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ کہ حضور کو ہمارے ہاں برا بھلا کہا جائے۔ تو جواباً آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ تو ان الفاظوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، لیکن کہنے والا کون تھا اس کا کوئی تذکرہ اس حدیث میں نہیں۔ جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی وجہ سے برا بھلا کہا، جب تک کہ نومینیٹ نہ ہو جائے، حدیث میں تعین نہ ہو جائے، متعین نہ ہو جائے، اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور متعین افراد کے لیے، متعین شخص کے لیے کسی ایسی حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ جس میں اس کا تذکرہ نہ ہو۔ تو اس میں تذکرہ نہیں، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جانا۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ کہ یہ مروانی تھے، یہ بنو امیہ کے لوگ تھے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں کوئی اس کا تذکرہ نہیں، نام نہیں۔ تو دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے، دعویٰ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، البتہ دلیل ان کے خلاف ہے نہیں۔ دعوے تو ہیں لوگوں کے لیکن دلیل کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے، یہ گالیاں بکا کرتے تھے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر کے ایک اپنی ایک الگ جماعت بنائی جنہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ممکن ہے کہ وہی لوگ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگلی دلیل کہ ایک شخص مروانی جو اس وقت کا گورنر تھا مدینے کا، انہوں نے ایک صحابی کو بلوایا، سہل رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ ایشتم علی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکے۔ انہوں نے انکار کیا، انکار کرنا بھی چاہیے۔ تو پھر اس مروانی نے کہا کہ فقل لعن اللہ ابا التراب، ان الفاظوں سے آپ گالیاں بکیں تو ونعوذ باللہ، کہ یہ کہیں کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو، تو ونعوذ باللہ، اس کا مفہوم یہ ہے۔
تو آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا، تو فرمایا کہ میرے نزدیک ابو تراب سے زیادہ کوئی نام حضرت علی کا محبوب نہیں ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام یہی ہے۔ تو دوستو عزیز ہو، اس میں یہ تو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جائے، لیکن وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں ہے، اس میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے۔ اتنا تو ہے کہ گالی بکی جائے، برا بھلا کہا جائے، لیکن بکنے والے کون ہیں، اس میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام کہیں نہیں، سرے سے موجود ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم پر یہ کام ہو رہا ہے، ایسا بھی کوئی اشارہ نہیں، اور نہ ہی تو نام ہے، دونوں باتیں نہیں، تو اس حدیث سے بھی نہیں پتہ چلتا، یہ بھی دعوے کے مطابق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ان لوگوں کا الزام بھی دور ہو جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مروانی جو تھے وہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو دوستو عزیزو، جو وقت کا گورنر ہے وہ اس کے مطالبے کا انکار کیا جا رہا ہے، جب اس کے مطالبے کا انکار کیا جا رہا ہے اور وہ وقت کا گورنر بھی ہے تو اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ جب سزا نہیں دی تو پتہ چلا کہ مروانیوں کے خلاف ایسا فیصلہ کرنا اور اس طرح کا الزام لگانا یہ سراسر الزام اور بہتان ہوگا جب تک کہ کوئی شافی کافی دلیل نہ ہو، واضح دلیل نہ ہو۔ تو دعویٰ بلا دلیل، تو دعوے تو لوگوں کے بہت ملیں گے، دلیل، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس دعوے کا انکار کیا جائے اور اقرار نہ کیا جائے جس کی دلیل نہ ہو دوستوں۔ اور جب اگر کوئی دلیل بھی دیتا ہے تو اس دلیل میں غور کریں کہ یہ دعویٰ جو ہے، یہ جو دلیل ہے دعوے کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ تو دوستو عزیزو، ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نومینٹ نہیں ہے، ان دونوں روایتوں میں کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی کوئی دلیل مل بھی جاتی ہے، بول تو ہے نہیں، تو اگر مل بھی جاتی ہے تو اس کا فیصلہ علماء کریں گے کہ یہ کس درجے میں، کہ ایک صحابی کا دوسرے صحابی کو گالی بکنا کس وجہ سے تھا، حلال سمجھ کے دے رہے تھے یا مجبوری میں دیکھ رہے تھے، یا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل تھی کہ جس بنیاد پر وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کا فیصلہ علماء کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک عام آدمی کسی عام مسلمان کو گالی دے یا ایک عام مسلمان کسی صحابی کو برا بھلا کہے اس بنیاد پر، اس کا فیصلہ علماء کریں گے دوستوں۔ اگر مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے برا بھلا کہا بھی ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی نہیں ہے، تو لہذا اس بنیاد پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، تو لہذا ہم دیگر صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، دوسرا عزیزو یہ سراسر بے دینی کی علامت ہے، اور سراسر بے دینی ہے دوستو عزیزو اس بنیاد پر کسی کو گالیاں بکنا کہ ان کو گالیاں بکی جاتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ خارجی آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا، کہا کہ میں بدلہ نہیں لیتا، گالی کے بدلے میں بہت زیادہ گالی ہو سکتی ہے اور میں گالی کا بدلہ نہیں لیتا، میں ان کو معاف کرتا، یہ ان کا مزاج تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نفرت پھیلانے والوں کا یہ حال ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔